جنرل جاوید اقبال، قید رہائی اور اٹک سازش۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال ملک کو جاسوسی کے الزام میں فوجی عدالت کی طرف سے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان کو 6 دسمبر 2018 کو گرفتار کیا گیا۔ 3 مئی 2019 کو سزا سنائی گئی۔ اپیل پر ان کی سزا 7 سال کر دی گئی۔ اب جنرل جاوید کو ان کی بقیہ رہ جانے والی سزا ختم کر کے رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی کا حکم 29 نومبر کو پاک فوج کے نئے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے دیا۔ یہ ان کا فرمان امروز یعنی پہلے روز کے احکامات میں سے ایک تھا۔ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہی ان کی سزا کی توثیق کی، بلکہ ان کے حکم پر ہی کورٹ مارشل ہوا تھا۔ انہوں نے ہی سزا میں 7 سال تخفیف کی اور اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل 23 نومبر کو مزید تخفیف کرتے ہوئے باقی سزا 6 ماہ کر دی تھی۔ ان پر الزامات لگائے گئے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ کے لیے کام کرتے رہے۔ کچھ آرٹیکلز لکھ کر دیے، اپنی سی وی شیئر کی۔ ایس پی ڈی کے بارے میں بتایا کہ یہ شعبہ ایٹمی پروگرام کے تحفظ پر کام کرتا ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے، یہ اور ایسے دیگر الزامات ہیں جن کو کچھ لوگ جرم کے زمرے میں نہیں لاتے۔ یہ سب جنرل جاوید اقبال سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ ان کے نزدیک یہ جرم نہیں تھا، اسے اعتراف جرم کہہ دیا گیا۔ فوجی عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے گئے۔ ان کی کیس کو وہاں بریکیں نہیں لگتی، بلکہ بہت سے شواہد اور حقائق کھلنے لگے ہیں۔ ان کے وکیل عمر آدم ہیں۔ انہوں نے کچھ صحافیوں کو بتایا کہ جنرل جاوید نے جنرل باجوہ کی توسیع پر تنقید کی تھی۔ کیا یہ سب کچھ اس کے رد عمل میں ہوا؟ جنرل عاصم منیر ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ISI بھی رہے۔ ان سے زیادہ کس کو علم ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کی تہہ میں کیا تھا؟ لہٰذا ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ جنرل جاوید اقبال کا کیس ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ وہ کورٹ کو مکمل کلیئر کرانا چاہتے ہیں، جس کا اب امکان بھی نظر آ رہا ہے۔ ان کے وکیل عمر آدم ہیں جو میجر آدم فاروق کے بیٹے ہیں۔ میجر آدم فاروق کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا۔ ان پر اور کئی دیگر افسروں پر بغاوت کے الزام ہیں اور کیس چلا، جیسے اٹک سازش کیس کے نام سے شہرت ملی، یا جسے اٹک سازش کیس کے نام سے شہرت ملی۔ آئیے ذرا اس جونیئر فوجی افسروں کی کچی بغاوت اور کیس پر نظر ڈالتے ہیں۔ جونیئر فوجی افسروں کی کچی بغاوت کیس پر اگر نظر ڈالی جائے تو کہا جاتا ہے کہ مارچ 1973 میں کینٹ ایریاز اور ایئر بیسز سے کچھ افسروں کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کا الزام تھا۔ الزام کی زد میں آنے والے افسرز کو سول وکلا کی خدمات حاصل کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی، جبکہ عدالت فوجی تھی۔ میجر جنرل ضیاء الحق اس فوجی عدالت کے سربراہ تھے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی اس عدالت کے دیگر ممبران میں بریگیڈیئر جہانداد خان اور بریگیڈیئر رحمت شاہ بخاری بھی شامل تھے۔ ملزمان کے وکلا میں شیخ منظور قادر، SM ظفر، وسیم سجاد، اعجاز بٹالوی اور اعتزاز احسن پیش ہوتے رہے۔ نوجوان افسروں کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار نظر آتا تھا۔ وہ بھٹو کو اقتدار سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ سینئر افسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل
بلکہ ملوث کر لیا۔ نوجوان افسروں میں کچھ اور افسر بھی تھے جو 71 کی جنگ میں بھارت میں جنگی قیدی بنے۔ اب ملزم میجر سعید اختر ملک اور پرویز مشرف دور میں احتساب کے چیف پروسیکیوٹر سابق میجر فاروق اعظم خان تھے۔ اٹک سازش کیس 1973 کے دیگر ملزمان کی فہرست کچھ اس طرح سے تھی: میجر رینک کے آصف شفیع، اشتیاق آصف، فاروق نواز جنجوعہ، راجہ نادر پرویز، نصر اللہ خان، ایاز سپرا۔ کیپٹن سطح کے رینک کے سرور محمود اظہر، نوید رسول مرزا، اور کرنل سطح کے افسران میں علیم افریدی جو ایئر مارشل اصغر خان کے برادر نسبتی تھے، مظفر ہمدانی، افتخار احمد، افضل مرزا اور تنویر تھے۔ سازش میں 2 بریگیڈیئرز واجد علی شاہ اور بریگیڈیئر عتیق احمد کا نام بھی تھا۔ پاک فضائیہ سے اسکواڈرن لیڈر غوث، ونگ کمانڈر ہاشمی، گروپ کیپٹن سکندر مسعود شامل تھے۔ سابق بریگیڈیئر ایف بی علی یا فرخ بی علی جو جنرل گل حسن اور ایئر مارشل اے رحیم کو پیغام بھیجنے کے حوالے سے مشہور تھے، وہ بھی اٹک سازش کیس میں اس طرح ملوث کر دیے گئے تھے کہ باغی نوجوان افسران میں سے کسی نے ان سے ملاقات کی اور انہیں منصوبے کا بتایا، جس پر بریگیڈیئر ایف بی علی نے ان سے کہا تھا کہ یہ ان کا منصوبہ ناممکن ہے۔ اب انہوں نے ملاقات کر کے ان کو ملوث کر لیا۔ بریگیڈیئر ایف بی علی نے مقدمے کے دوران فوجی ٹریبیونل کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ نوجوان فوجی افسران نے پکڑے جانے سے قبل ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان سے بھی یہ کہہ کر ملاقات کی تھی کہ ان کے ایسے منصوبے میں ان کے برادر نسبتی کرنل علیم افریدی بھی شامل ہیں۔ اس پر اصغر خان نے منصوبے کو خام خیال قرار دیا اور کہا کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں چھاؤنی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جیپ بھی جائے تو اس کی حرکت سینئر افسر کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ آپ لوگ ایک بٹالین کی نقل و حرکت کرانا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل ٹکا خان تک اس بغاوت کی پلاننگ کی ابتدا ہی میں اطلاع پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ISI کو نگرانی پر لگا دیا۔ ملٹری انٹیلی کے لوگ بھی باغیوں میں شامل کرا دیے۔ لیفٹیننٹ کرنل طارق رفیع نے حکام کو مخبری کر دی تھی۔ جنرل ٹکا خان نے انہیں بدستور گروپ میں کام جاری رکھنے کی دھمکی دی۔ 30 مارچ 1973 کو جب یہ لوگ گرفتار کیے گئے تو بھٹو سرکار نے سرکاری میڈیا کے ذریعے یہ کہانی پھیلائی کہ باغی افسر سول اور فوجی قیادت کو ہٹانے کے بعد ایئر مارشل اصغر خان کی سربراہی میں حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اصغر خان اس وقت اپوزیشن پارٹی تحریک استقلال کے سربراہ تھے۔ میجر جنرل ضیاء الحق نے ملزموں کو سوائے راجہ نادر پرویز کے طویل سزائیں سنائیں۔ نادر پرویز کو بری کر دیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ سزا فاروق اعظم کو سنائی گئی جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں پروسیکیوٹر جنرل بنے۔ ان کا بیٹا عمر اعظم آج پاکستان کے بہترین وکلاء میں شامل ہے۔ جی ہاں، یہ وہی میجر جنرل ضیاء الحق تھے جنہوں نے باغی افسروں کو سزائیں دے کر بھٹو کا دل جیت لیا۔ غالباً اسی لیے انہیں آرمی چیف بنا دیا اور پھر ضیاء صاحب نے بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں پھانسی گھاٹ تک پہنچایا۔ جن مجرموں کو ضیاء الحق نے سزا سنائی تھی ان کو اقتدار میں آنے کے بعد رہا کر دیا۔ اٹک سازش کیس اور ناکام بغاوت کے کئی پہلو ماضی کے غبار سے دھندلے ہو چکے ہیں۔ بہت مخفی ہیں۔ ایک پہلو روف کلاسرا سامنے لائے۔
وہ کہتے ہیں سابق پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم خان کا بیٹا عمر آدم جب 3-4 سال کا تھا تو اس کا باپ اور دیگر فوجی دوستوں کے ساتھ بغاوت پر کام کر رہے تھے۔ دونوں بھائی آرمی میں میجر تھے اور مشرقی پاکستان میں شکست کے بعد مشتعل تھے۔ اس وقت ان فوجی افسران جو 21 کے قریب تھے نے بغاوت کا سوچا اور کر ڈالی۔ میرے ساتھ 45 سال پہلے کے واقعات پر بات کرتے ہوئے میجر فاروق آدم کے بیٹے کا کہنا تھا کہ وہ 3-4 برس کے تھے جب وہ اپنی ماں کے ساتھ جیل میں باپ سے ملنے جاتے تھے۔ جب یہ بغاوت کا منصوبہ بن رہا تھا تو ان کی والدہ نے ایک دن ان کے باپ سے پوچھا کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے، کچھ سوچا ہے میرا اور بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن اس وقت ان 21 افسروں کے سر پر اپنے خاندان اور بچوں سے زیادہ پاکستان کو ہونے والی شکست اور دیگر ایشوز کی اہمیت سوار تھی۔ بیوی بچے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت جو افسران کا خون جوش مار رہا تھا، بلکہ جس رات میجر فاروق آدم کو لاہور سے رات گئے گرفتار کیا گیا تو ان کی بیگم فوراً اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں ان کے شوہر بیٹھ کر کام کرتے تھے کہ کہیں وہاں ایسی دستاویزات نہ رکھی ہوں جو ان کے ملٹری ٹرائل کورٹ میں ان کے خلاف استعمال ہوں۔ وہ سب کاغذات اٹھا کر انہوں نے کموڈ میں بہا دیے۔ اس وقت ایک بیوی کو اپنے خاوند کے خلاف ہونے والے ٹرائل کی فکر پڑ گئی تھی۔ باہر فوج بڑی تعداد میں گرفتار کرنے کے لیے موجود تھی، لیکن انہیں فکر ان دستاویزات کی تھی۔ اس وقت وہ اپنے بچوں، خاوند اور باہر موجود فوجیوں کو بھولی ہوئی تھیں۔ چند ماہ تک تو پورے خاندان کو کچھ علم نہ تھا کہ میجر فاروق آدم کو کہاں لے گئے ہیں، کہاں رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ جب چند ماہ بعد پتہ چلا اور فاروق آدم کی بیگم صاحبہ اپنے بچوں کے ساتھ ان سے ملنے گئیں تو اپنے خاوند کی جیل میں خیر خیریت دریافت کرنے کی بجائے انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، آپ نے اپنے دوستوں کے نام تو نہیں بتا دیے کہ آپ کے ساتھ اور کون کون اس سازش میں شریک تھا؟ آپ کو انہوں نے اس دوران توڑ تو نہیں لیا؟ شکریہ۔